السلام علیکم۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھی خبر سے آغاز کریں گے کہ معاملات حل کی جانب چل پڑے ہیں، لیکن حل سب کی پسند کا نہیں ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھیں گے، کچھ پیچھے ہٹیں گے۔ پہلی خبر صبح سے آج بہت گردش کر رہی تھی کہ شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے یا میاں صاحب انہیں کہیں گے کہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں۔ ایسی صورتحال ابھی تک نہیں ہے۔ صبح ہائی کورٹ میں وہ جو FIR والا معاملہ ہے درج کرنے کا، ہائی کورٹ کے سامنے ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر FIR کٹ سکتی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں فیس سیونگ والے جو کورٹ فیصلہ کرے گی۔ PTI کی طرف آ جائیں۔ PTI کے جو مطالبات ہیں، 5 مطالبات ایسے ہیں جس کے اوپر براڈر ہم کہیں تو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے پرائم منسٹر کے استعفے کے علاوہ۔ پرائم منسٹر کا استعفیٰ 6 نمبر پر چلے جائے گا۔ سپریم کورٹ کا ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے وہ ان کی ووٹ ریگنگ کے جو مطالبات ہیں اور صرف 4 حلقوں تک نہیں، 272 کانسٹیٹوئنسیز، اس کا اوور آل جائزہ لے گا، رپورٹ دے گا، اس کی روشنی میں جو کچھ سامنے آئے گا پھر طے ہوگا۔ الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ ڈار صاحب کی کمیٹی کرے گی اور موڈیلٹیز اور ڈیٹیلز کیا ہوں گی اس کے اوپر دونوں فری کین انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں۔ کوشش یہی ہے اور ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل یہ حل جو ہے آج رات میں اور کل دن کے وقت کسی طرح ہو جائے، کیونکہ 10 دن 14 اگست سے 24 اگست تک ہو چکے، ایک ہفتہ اور پاکستان کی اکانومی مار نہیں کھاٹ سکتی۔ 3 روپے ڈالر گر چکا ہے، 400-500 روپیہ مارکیٹ سے، اسٹاک مارکیٹ سے جا چکا ہے، اور نیکسٹ ویک بڑی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان ورلڈ بینک سے داسو ڈیم کے لیے ایک لون سائن کرنے والا ہے۔ ایسی انسرٹن سچویشن سے نکلنا حکومت کی بھی ضروری ہے کے لیے بھی ضروری ہے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی ضروری ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں وجاہت سعید خان، معروف اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان سے ہم تجزیہ لیتے رہیں گے۔ وجاہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے 2 بڑے سینئر ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھ ہیں، اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور خواجہ سعد رفیق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ دونوں کو ویری وارم ویلکم، اور خواجہ سعد رفیق صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ پہلے طاہر القادری صاحب نے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی، ہم سمجھیں کہ معاملات حل کے قریب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کے ساتھ ہماری مذاکراتی ٹیم کی گفتگو کچھ تعطل کا شکار ہو گئی تھی اور ایک ڈیڈ لاک سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب محترم سے رسائی کے بغیر مذاکرات دوبارہ آگے بڑھ سکیں۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو توجہ سے اور ہمدردی سے سنا، اور میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی حکومت کی جانب سے کہ وہ اجازت دیں تاکہ مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک سے باہر نکلیں، ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں اور بیچ کا راستہ، درمیان کا راستہ، یا کہہ لیں جو راستہ انہیں قابل قبول اور ان کے ساتھیوں کو وہ نکل آئے۔ تو انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، انہوں نے اپنے رفقا کو اجازت دی ہے، بات چیت انشاءاللہ چل پڑی ہے، اور مجھے بہت زیادہ قوی امید ہے کہ ہم ایک مثبت سولوشن کی طرف جائیں گے جس میں کوئی امبیرسمنٹ کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ رضامندی ہے دونوں طرف کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے، آج ہو جائے، کل ہو جائے، ایگریمنٹ براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم حل کی جانب چلیں؟ جی ہاں، یہ اس پہ انڈرسٹینڈنگ ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے خود فرمایا ہے ٹی وی پہ کہ مذاکرات کی اجازت ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے اپنے ساتھیوں کو دے دی ہے۔ تو جب اب بات چیت آپس میں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے راستہ تو نکلتا ہے۔ راستہ اگر ہم بات چیت ہی نہ کریں ایک دوسرے سے تو راستہ کیسے نکلے گا؟ تو یہ جذبہ میں نے محسوس کیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ایک راستہ، اصولی راستہ اختیار کرنے کا ہے۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوا ہے، مجھے آپ کہنے کی اجازت ہے، بعض ٹی وی چینلز پہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خود چل کے گیا ہوں، تو بعض ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قابل اعتراض ہو، انہوں نے اپنے موقف کو دہرایا ہے، اور میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے کہ وہ ہمیں بات چیت کی اجازت دیں۔ انہوں نے اپنے رفقا کو اس بات کی اجازت دی ہے، اس میں کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے، اور ہر سینسیبل آدمی پاکستان کا اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ ہم نے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ہم اسے لیٹ نہیں کرنا چاہتے، ڈیلے نہیں کرنا چاہتے۔ ندیم ملک صاحب آپ نے ٹھیک ہے، پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا ٹیکہ لگ چکا ہے۔ میں خواجہ صاحب آپ کی اجازت سے پہلے میں اعتزاز احسن صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں، ان سے بھی رائے لے لیں، پھر آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ اعتزاز احسن صاحب، زرداری صاحب کی ملاقات اور اس کے بعد کیا معاملات طے ہوئے، کیا ڈسکشن ہوئی اور کیا حل پاسبل ہے؟ ایک جو میرے پاس اطلاع یہ ہے، بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے نون لیگ کے ساتھی ہیں جو ڈسکشن کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو کمیشن ہے
اس کو ہائی پاورڈ بنایا جائے گا اور وہ دیکھے گا اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے، ریگنگ میں کیا ہوا، دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، پورے الیکشن کو دیکھ لے گا، انتخابی عمل میں کیا کچھ ہوا، اس کی رپورٹ کی روشنی میں معاملات آگے چلیں گے۔ دیکھیں ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ جو بات ہوئی اس ملاقات میں ان کا کوئی میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کچھ پہ وضاحتیں ہو چکی ہے، ان کا بتایا جا چکا ہے کیا کچھ بات ہوئی، لیکن میں ظاہر ہے اپنی رائے تو دے سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کمیشن کا دائرہ جو ہے وہ ذرا وسیع کر کے، کیونکہ اس وقت جو ٹرمز آف ریفرنس سے بنائے ہوئے ہیں یا جو بنایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو شکایات کی ہیں ان تک محدود رہے گا۔ وسیع ذرا تھوڑا سے ٹرمز آف ریفرنس براڈر ہونے چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اسپیسیفک بھی ہو جائے گا۔ عمران خان نے تو اپنی تقاریر میں وہ سیاسی تقریر میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں وہ کی ہیں، پر سپریم کورٹ کے کمیشن پہ تو فریقین کو ایگری کر جانا چاہیے۔ لوگوں کے اعصاب پہ اب سوار ہے، دھرنے مؤثر ہیں اور ان کو مان لینا چاہیے کہ یہ مؤثر ہیں۔ اتنے دنوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دھرنے دینے والوں کو بھی تھوڑی سی لچک اس بات پہ دکھانی چاہیے کہ یہ اس طرح کا اگر جب میں آپ کو ایک عمران کا شارٹ سناؤں سپریم کورٹ کے حوالے سے پڑ گئی، میں ذرا جی تو پھر کوئی بھی لشکر لے کے آ جائے گا اور وہ کہے گا استعفیٰ دیں یا میرے طرز کی میری مرضی کی شریعت لگا دیں کوئی بھی ڈیمانڈ، تو وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ سے متفق ہوں۔ گن پوائنٹ پہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ ایک دفعہ ایسے لیا تو کل جو بھی وزیر اعظم ہوگا کوئی بھی 20-25 ہزار بندہ اکٹھا کر کے وزیر اعظم کو کہے گا گھر جائیے۔ میں آپ کو عمران خان کا ایک شارٹ سنواتا ہوں اور اس کے بعد میں دونوں سے خواجہ سعد رفیق صاحب آپ سے بھی اور اعتزاز صاحب آپ سے بھی رائے چاہوں گا۔ سنوائیے گا جی کہ سپریم کورٹ کے اوپر عمران خان نے کیا کہا۔ اصل میں تو انصاف دینے کا ایک ہی ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے مان لیں گے؟ بالکل مان لیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کر دے وہ مان لیں گے۔ سارٹ ہے جو میرے خیال میں پہلی فلیکسیبلٹی تھی عمران کی پوزیشن میں، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس ناصر الملک پہ اعتبار ہے اور وہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی اس کو وہ مان لیں گے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، اب اس کمیشن کا دائرہ کار، اعتزاز صاحب نے رائٹلی کہا کہ اس کا آپ کو کینوس بڑا کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے اس میں بڑی ہی معقول بات ہے اور اس پہ کوئی بھی آدمی اعتراض نہیں کر سکتا کہ ان کے 6 میں سے 5 مطالبات مانے گئے ہیں۔ چھٹا مطالبہ بھی ان 5 مطالبات کے اندر ان بلٹ میں موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ریگنگ جو ہے وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور سابق چیف جسٹس نے مل کے کیا، جو کہ الزام ہے جناب عمران خان کا، تو ظاہر ہے کسی کے لیے بھی کوئی مورل اس کی اتھارٹی باقی نہیں رہتی اور جو حکمران ہے ان کو گھر جانا چاہیے۔ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ اب اس کا جو اعتزاز حسن صاحب نے فرمایا تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ٹی او آرز تو مل کے بنائے جا سکتے ہیں، بلکہ مل کے بنائے جانے چاہیے، اس کو پی ٹی آئی کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں تو ہم کر چکے ہیں عمران صاحب کے ساتھ، اب وہ تو ضد پہ اتر آئے ہیں کہ جی اچھا مستقل نہیں تو 30 دن کا استعفیٰ دے دو، پھر کہیں گے 10 دن کا استعفیٰ دے دو۔ یہ تو بچگانہ باتیں تو نہیں کرنی چاہیے نا جی۔ ایک سنجیدہ اتنی بڑی آپ نے موو کی ہے، آپ کو حل دے دیا گیا ہے، ساری پارلیمانی جماعتیں آپ کو یک طرف یکسو ہو کے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ سولوشن اچھا ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، تو مہربانی کریں اب ایگو اور انا کو چھوڑ دیں ضد کو کہ میں نے چونکہ کہہ دیا تھا اب یہ ہونا چاہیے۔ اب ساری قوم اور ساری سیاسی جماعتوں کی جو مشترکہ وائس ہے سن لیں۔ میرے خیال میں خواجہ صاحب اگر آپ انہیں کافی یقین دہانی کروا دیں کہ کمیشن جو ہے وہ آزاد ہوگا اور اسے نادرا اور ای سی پی سے جو کچھ چاہیے ہوگا ساری ڈیٹیلز ملیں گی، تو پھر عمران کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ ایک ایگریمنٹ کی ایسی سٹیج آئے گی کہ قوم بھی پریشر ڈالے گی کہ خان صاحب بس پیچھے ہٹ جائیں۔ ندیم بھائی جی، آپ کو اور چودھری صاحب کی موجودگی میں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ چودھری اعتزاز حسن صاحب خوش قسمتی سے موجود ہیں اس پروگرام میں۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی چیز مانگے کسی ادارے سے تو کس کی یہ جسارت ہے کہ وہ ان کو وہ چیز مہیا نہ کرے، وہ ان کا آئینی حق ہے
اور وہ آئینی حق پوری طرح ایکسرسائز کرنا جانتے ہیں. عدلیہ آزاد ہے پاکستان میں، جس میں چودھری صاحب کی اور ان کے رفقا کی بڑی ایفرٹ شامل ہے. اجے اعتزاز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اعتزاز صاحب، ٹرمز آف ریفرنس کیا چیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی ٹرمز آف ریفرنس یہ تھے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو الزامات ہیں اس کو صرف دیکھ لے، بس اس سے زیادہ نہیں تھا، اس کو براڈن کرنا ہے. کیا کرے کہ کمیشن جو ہے کمپریہنسولی اس ووٹنگ پروسیس کو بھی دیکھ لے، آروز نے کیا کیا اس کو بھی دیکھ لے، حکومت وقت نے اگر کوئی پلان ریگنگ تھی جو الزام ہے تو وہ بھی دیکھ لے. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اعتزاز احسن صاحب. پہلی تو میری گزارش ہے کہ میں اپنے بھائی، یہ مجھے اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی سعد رفیق کو سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لمحے اور ایسے نازک مرحلے پر الفاظ ذرا سوچ سوچ کے دیں. اور یہ بڑے شیریں گفتار ہیں، میں مانتا ہوں ان کی شیرینی گفتار کا میں منتقد ہوں، پر اس وقت یہ الفاظ ضد کا لفظ یا یہ الفاظ بچپنا یہ اس طرح کے منسوخ کرنے ایک ایسے فریق کے سربراہ کو جن کے ساتھ آپ جن کو منانے جا رہے ہیں، ذرا اس میں احتیاط برتنی چاہیے. بڑا نازک وقت ہے یہ قوم اور ملک کے لیے. درست ہے. اسی کو اگر ہم کہہ لیں کہ بجائے یہ کہنے کہ ضد نہ کریں اور بچپنا نہ کریں، ہم اگر اس کو کہیں کہ اپنے موقف میں تھوڑی بہت لچک پیدا کر دیں تو اس طرح کہنا ذرا مناسب ہوگا. عمران خان نے یہ موقف اپنا آج کا نہیں لیا، استعفے کا تو آج کا لیا ہے، پر الیکشن میں دھاندلی کا موقف پورے سال سے لے رہے ہیں اور چلا کے بیچارہ ہلکان ہو گیا ہے عمران خان اور بری حالت ہو گئی. مطلب سر، سپریم کورٹ کمیشن، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ان کو محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ دلوں میں گنجائش رہے، وہ گنجائش بند نہ ہو جائے. یہ نوجوان بڑی محبت سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں خواجہ سعد رفیق کی محبت سے بھی آگاہ ہوں اور ان کی شیریں گفتاری سے بھی آگاہ. میں چوائس صاحب آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. یہ جذبہ ہے میرے خیال میں جو آپ کو آگے لے جا سکتا ہے. جی اعتزاز صاحب، جواب ادھورا رہ گیا ہمارا. سپریم کورٹ کا کمیشن کا کیا حیثیت کیا ہو اس کی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی کمیشن کو ابھی تک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الزامات عمران خان نے لگائے ہیں، اور وہ اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو عمران خان کے جو الزامات کی حیثیت ہے اس سے وہ بہت زیادہ محدود ہوں گے. اگر دیکھا جائے اس پہ ایک ڈیڈ لاک ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فلاں حلقے کو دیکھ لیا، 118 کو دیکھ لیا، 114 حلقے میں نے دیکھے، 14 میں دھاندلی پائی گئی ہے، 14 حلقوں کا وہ ذکر کرتے رہے ہیں. تو اس سے زیادہ مربوط بات ہونی چاہیے کہ کیا مسلم لیگ نواز کا کوئی ہاتھ اس الیکشن کی ریگنگ میں تھا یا ہو سکتا تھا یا تھا مبینہ طور پہ، یا مبینہ تو نہیں، انہوں نے تو فیصلہ دینا ہے کہ تھا کہ نہیں تھا. اور کتنے رکنی کمیشن ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا کوئک فائر کر لیں، عمران کی سپیچ آ جانی ہے، کسی وقت بھی کٹ نہ کرنا پڑ جائے. مجھے کتنے رکنی کمیشن اور کتنا ٹائم فریم ہو؟ جتنے نمبر عمران مانگے اس کا ان کو مان لینا چاہیے، اس میں کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں پیدا ہونی چاہیے. چاہے 3 رکنی ہو چاہے 5 رکنی ہو، مان لیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. مان لیں، کوئی برائی نہیں، کیونکہ یہ تو ملک اور قوم کا اور بہت بڑا فیصلہ انہوں نے کرنا ہوگا. اور دھاندلی کے الزامات عمران کی طرف سے نہیں، دیگر دائروں اور دیگر اطراف سے بھی لگے ہیں. اور ٹائم فریم کیا ہو اس میں؟ اعتزاز صاحب، میرا بھی ایک موقف ہے اس سلسلے میں. درست. اور بہت میں نے جو 2-1 حلقے دیکھے ہیں، 139 قصور کا اور 124 لاہور کا، بڑی دھاندلی اس میں بڑی دھاندلی پائی گئی ہے، جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، پر بہت دھاندلی ریکارڈ پہ پائی گئی ہے. آپ کا خیال بھی یہی ہے کہ آروز تھے اس کے پیچھے؟ آپ کا بھی یہی شک ہے کہ آروز تھے پیچھے اس کے؟ میں ایک وائٹ پیپر اس پہ جاری کروں گا، اس میں میں عرض کروں گا کیا ہوا. کم از کم
کم ایک حلقے میں، پر دھاندلی بہت ہوئی. دھاندلی کے الزامات عمران خان تسلسل سے 1 سال سوا سال سے لگا رہے ہیں. اور سر لاسٹ کوئسچن پھر میں آپ کو خدا حافظ کروں گا. ٹائم فریم کیا ہو اس کمیشن کا؟ کتنے عرصے میں یہ رپورٹ دے؟ کمیشن کا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا ہو، لیکن میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ آج سعد رفیق مل کے آئے ہیں طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی. ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی اس میں کیا بات ہوئی. آپ ساتھ ہی رکیے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. آپ ساتھ رکیے جی. خواجہ سعد رفیق صاحب فرمائیے گا ٹائم فریم کے اوپر بھی، اور پہلے ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کن لائنز پہ ہم ایگریمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ پاسبل ڈیفینیٹ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے پوری تفصیل ہی دے دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کے ایک تو ماڈل ٹاؤن کا جو ثانیہ ہے اس کے وہ ایک دیٹ از اے بگ ایشو، اس پہ وہ مدعی ہیں، اور ان کو اور ان کے جو مقتولین ہیں ان کے لواحقین کو ان کی تسلی تشفی کرانا اور ان کو انصاف کی فراہمی یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. دوسری بات ہے ریفارمز. تو جو ریفارمز ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں وہ ریفارمز کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ ریفارمز ہوں، اس کا کوئی طریقہ کار، کوئی وے آؤٹ اس پر سوچنا چاہیے. تو اس سے زیادہ میں گزارش اس وقت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مناسب ہے. اور پی ٹی آئی سر گزارش یہ ہے کہ چودھری صاحب بھائی ہیں بڑے، اور وہ مجھے کہیں بھی کسی وقت بھی نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی نصیحت میرے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ بڑوں کی بات جو ہے اس کو غور سے سننا چاہیے، ادب سے سننا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، اس میں بہتری ہے. عمران خان صاحب نے اپنے گفتگو میں مسلسل کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپیئر نہیں کیا. کل زرداری صاحب اور چودھری اعتزاز احسن صاحب میاں نواز شریف صاحب کو ملنے آئے اور انہوں نے آ کے آئین اور جمہوریت کے لیے اپنی سپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا. ان کا بڑا پن ہے، پیپلز پارٹی کا یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے ہمیشہ سے. اس پر انہوں نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں بھی بڑی سخت باتیں کی. کوئی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں ہے، صرف پی ایم ایل این نہیں، جس کو انہوں نے متون نہ کیا ہو. وہ بھلے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، محمود خان چکزئی صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب تو پہلے ہی ہٹ لسٹ پہ ہیں ان کی، یا آصف علی زرداری صاحب ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی کی بات ہے، یہ تو اگر آپ الیکشن ٹریبیونلز کا ریکارڈ اٹھائیں تو کس نے کس کے خلاف شکایت نہیں کی؟ ہم نے شکایت نہیں کی. ہم نے سندھ میں بھی شکایت کی ہے، کے پی کے میں بھی کی ہے، ہر جگہ کی ہر ایک کرتا ہے. خواجہ صاحب یہ تو ہو گئے گلے شکوے، لیکن اب حل نہیں پلیز ندیم صاحب ایسے نہیں نا ہے. میں آپ میرے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے میں چپ کر کے بیٹھوں، پاسبل نہیں ہے نا، میری مجبوری ہے، لوگ سن رہے ہیں. صبح ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی خواجہ صاحب کا رول، باقیوں کا کیا کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ مالک صاحب، ایک سیکنڈ. وہ ضرور عمران خان صاحب 16 مہینے سے کہہ رہے ہیں 4 حلقے 14 حلقے، تو وہ ان سارے حلقوں کے اگینسٹ الیکشن ٹریبیونلز میں بھی ہیں نا جی. تو آئین کے مطابق تو وہ اپنا کام کروا رہے ہیں. اب یہ تو اب آئین اور قانون سے ابو وہ ایک ارینجمنٹ چاہتے ہیں جس کے لیے اب مجبوراً ہم تیار ہو گئے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے، اب یہ ان کا مطالبہ نہیں رہا، ان کے 6 مطالبات میں بھی حلقے شامل نہیں ہیں. فائن، فیئر انف ہوتے تو مجھ پر بھی لبیک کہتے. اب پی ٹی آئی کے ساتھ جہاں تک ہمیں جانا تھا ہم چلے گئے ہیں. اب اگر وہ یہ کہیں کہ بھی چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا تھا، تو نواز شریف کا استعفیٰ کراؤ، بھلے 30 دن کے لیے کراؤ یا 3 دن کے لیے. ہمارے لیے ممکن اس لیے نہیں ہے کہ مسئلہ میاں نواز شریف نہیں ہے، وزیر اعظم کا آفس ہے، جو بات آپ بھی کر چکے اور چودھری صاحب بھی کر چکے. اب باری عمران خان صاحب کی ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں، پاکستان کی پارلیمنٹ کی آواز سنیں، اور پاکستان خواجہ صاحب میں دوہرا کے آپ سے پوچھ لوں کہ ریزگنیشن جو عمران کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ باقی 5 نکات جو ہیں اس کے اوپر براڈلی اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور آپ ان پہلے دن سے تھی میرے پیارے. اس کی وجہ ہے وہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں. اب یہ ان سے بڑا ہمارا مطالبہ اور ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ بھئی اگر دھاندلی زدہ حکومت ہے تو وہ ہمارا چہرہ داغدار ہو رہا ہے نا. ہم تو چاہیں گے کہ کل کی بجائے یا آج کی بجائے ابھی کوئی کورٹ آئے، دیکھے، عدالت آئے، فیصلہ کرے. مجھے تو پتا نا میں نے کیا کیا ہے، باقیوں کو بھی پتا ہے. تو جس نے کچھ نہیں کیا وہ تو چاہے گا کہ جلدی جلدی فیصلہ ہو. بالکل عمران خان اور ہم ایک پیج پہ ہیں اس چیز پہ کہ اچھا بھی ٹھیک ہے جلدی فیصلہ کرواؤ عدالت سے، ٹائم لائن فکس کرو. ریفارمز کی بات ہے، اس پہ پی 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 ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، کس کو اعتراض ہے؟ اس کی کمیٹی بن گئی ہے، ٹائم لائن فکس ہے. اس کی سربراہی اگر خان صاحب کرنا جائیں، ڈار صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے، خان صاحب اس کے سربراہ بن جائیں.
ریفارمز اور سپریم کورٹ کے اراکین اس پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں ہے, 3 رکنی کمیشن ہو یا 5 رکنی, وہ بھی آپ کے لیے قابل بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹی او آر ہم مل کے بنائیں, ٹی او آر مل کے چاہیے. اچھا یہی خبریں. میں اعتزاز احسن صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب دونوں کا شکریہ ادا کروں گا, آپ ہمارے ساتھ رہے, کیونکہ یہ دونوں کا بہت ٹائم ہے. دونوں اپنی پارٹی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی مشورے دے رہے ہیں کہ آگے بڑھیے اور بات چیت حل کریے. بات چیت سے مسئلہ ابھی ہم جہاں کھڑے ہیں وجاہت, چیف منسٹر پنجاب کا ریزگنیشن نہیں ہے. کل لاہور ہائی کورٹ بیٹھے گی, اس میں کیونکہ ابھی ان کی درخواست کے اوپر سیشن کورٹ کا ایک حکم نامہ آ گیا تھا کہ پرائم منسٹر, چیف منسٹر, باقی سب کے بھی نام, پرویز رشید کا بھی اس میں نام ہے. تو لیکن پاسبلی یہ ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر کے اوپر ایف آئی آر کٹ جائے, لیکن اسٹیٹ میں ریزگنیشن نہیں دے رہے. یہ بات طے ہے, ڈن ڈیل ہے کہ ریزگنیشن نہیں دیں گے. کل وہ اسلام آباد بھی تشریف لا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ہے طاہر القادری کی ڈیل. پی ٹی آئی کی ڈیل یہ ہے کہ کمپریہنسو براڈ بیسڈ سپریم کورٹ کمیشن, اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مئی 11 2013 کو کیا ہوگا. دیکھیں ندیم صاحب, ایک تو ہر ایک, اگر آپ ٹائم کیپسول میں اپنی ٹائم ٹریول مشین میں بیٹھے ہیں اور ہفتہ 10 دن پہلے سفر کریں اور پھر واپس آئیں, تو ہر ایک اپنی نا اوریجنل سٹیٹڈ پوزیشن سے ہٹ رہا ہے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, اور یہ ہونی بھی چاہیے. کل زرداری صاحب نے, میں تو سیس کروں گا ود ریسپیکٹ ٹو ہم, کہ وہ ہی واز لائک مونا لیسا. وہ جیسے مونا لیسا کسی بھی کمرے میں کدھر بھی آپ کھڑے ہوں تو لگتا ہے کہ آپ پہ اسمائل کر رہی ہے نا. تو جن سے بھی زرداری صاحب نے ڈیل کیا, لگ یہ رہا تھا کہ ان سے بات کریں. وجہ آپ کو پتا, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے 30 دفعہ میاں صاحب کو بیل آؤٹ کیا ہے. ایک دفعہ جب آئی ایس آئی والے معاملے کے اوپر آرمی اور میاں صاحب کی پوزیشن خراب ہوئی, ایک دفعہ جب مشرف نے پیش ہونا تھا اور وہ پیش نہیں تھے ہو رہے, تو یہ کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے, اور دس از دی تھرڈ ٹائم کہ وہ آئے اور دوبارہ ریسکیو کر رہے. they owe him maybe not a 60 course dinner, شاید 80-90 course کا کوئی ڈنر نیکسٹ ٹائم ان کے لیے ہونا چاہیے, لنچ. آپ وار گیمنگ کر رہے ہیں جی, آپ بتائیے آپ کیا ہے, آپ کے سامنے میں نے پوزیشنز رکھ دی ہیں پارٹیز. میں ٹوٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں جی. میں اس لیے سیٹسفائڈ نہیں ہوں کیونکہ اگر زرداری صاحب مونا لیسا بن گئے ہیں اور ہر ایک کو کہہ رہے ہیں ڈائلاگ, اور جو شریفز ہیں وہ ایک پرسنل اٹیک سے ہٹ کے انہوں نے انسٹیٹیوشنل معاملہ سسٹمک کر دیا ہے, اور جو خان صاحب ہیں انہوں نے بھی آپ کو ابھی بتا دیا, آپ نے سوٹ چلایا تھا کہ سپریم کورٹ منظور ہے, اور جو قادری صاحب ہیں انہوں نے بھی مذاکرات, اور وہ بھی سعد رفیق کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی. خواجہ صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے ایف آئی آر ہے ان کی درخواست کے اوپر, بالکل, اور آج خواجہ صاحب سے وہ ملاقات یہی تو آئرن ہے, دیر از فلیکسیبلٹی. مگر یہ سب کا جو ملبہ ہے اسے جوڈیشری کے کورٹ میں پھینکا جا رہا ہے. اٹس ان دی کورٹ آف دی کورٹس, اور یہ جو ہے نا الٹیمیٹلی ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو دی کورٹس. اب ایک ڈار صاحب کی کمیٹی اور ایک کورٹس, یہ دو چیزوں پہ آ جائے. اب کورٹس کا جو پروسیس ہے, ایک تو اس کا جو بیوروکریٹک ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے, جو ایک معاملہ چلتا رہتا ہے, بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے, پیپل لوز ٹریک, معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, جو انجن ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے, مطلب یو موو آن, سٹوریز ایوالو کرتی ہیں. ٹائم فریم ہو کہ 90 ڈیز ہے, 60 ڈیز ہے, پھر ٹھنڈا نہیں پڑے گا. آپ کیسے, ہاں ناؤ وی آر ٹاکنگ. اب آپ خان کی طرح سوچیں, کیا یہ خان کے لیے جو اس نے ہفتے 10 دن سے خان صاحب نے کیا ہے, کیا یہ ان کے لیے کافی ہوگا؟ از اٹ جو قادری صاحب کو شاید منظور ہے, جتنے کپڑے میں, جتنے گزوں میں ان کی شیروانی بن رہی ہے اس ڈیل کے لیے, کہ خان صاحب ذرا سا شاید ان سے لمبے ہیں, کیا یہ کپڑا ان کے لیے کافی ہوگا؟ از دس اے گڈ انف سولوشن فار ہم؟ اور اس سب میں یہ اب جو ایلیفنٹ ان دا روم تھا, جو ہم نے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بات کی تھی, اس میں کچھ ایسی پارٹیز جب سے اب تک آئی ہیں جو پہلے نہیں آئی تھیں. امریکہ کود پڑا اس معاملے میں, اور آف کورس ویری امپورٹنٹلی فوج کود پڑی ہے اس معاملے میں. اب فوج 3-4 دن سے چپ ہے, مگر جو اسٹیبلشمنٹ اور رومر بازی اور دس اینڈ دیٹ اور وہ جو چل رہا تھا, میں اس کو تھوڑا اس کا کیا تیز چلاؤں آپ سے, کیونکہ عمران سپیچ نہ شروع کر دیں. 2 خبریں آئیں. ایک رائٹرز نے خبر جاری کی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے اختیارات رہ جائیں گے. ان کی انڈیا اور افغان پالیسی کے اوپر فوج بڑی ناخوش تھی, تو یہ سارا کچھ اس کے پیچھے اسکرپٹ رائٹر کوئی اور ہے. رائٹرز نے سٹوری جاری کی. اب وہی شروع ہو گیا سنگل سورس پہ, سنگل سورس گورنمنٹ, سینئر گورنمنٹ سورس, اور نام نہیں تھا, حالانکہ مجھے پتا بعد میں بتایا 2 لوگوں نے کہ نام کون ہے, لیکن میں نام نہیں لے رہا ہوں. مجھے بھی بتایا تھا, خیر نام چھوڑیں. دوسری سٹوری چھپی کہ سڈنلی آپ کو 12 اکتوبر 99 کہ سڈنلی کسی آرمی چیف کو یا ڈی جی ایس آئی کو چھٹی کرا دیتے ہیں, کوئی نیا بندہ لگا دیتے ہیں. اس کی ڈینائل آئی آفیشلی کل رات, گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈینائی کرنا پڑا, نتھنگ ڈوئنگ, ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب ہے اینڈ گیم. اب اینڈ گیم ہے نا جی, کیونکہ انہوں نے تینوں کو کہا کہ انتشار اور نہیں کرنا. یہ ہفتہ اگلا انتشار والا نہیں ہو سکتا. 10 دن آپ نے لے لیا, اب انتشار مکانا ہے آپ نے. وہ کیا ہے اینڈ گیم؟ کیا دیکھیں, اگر آپ نے, اور آپ
نے آپ از اپوسٹفیز میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے پنگا لیا ہے فوج سے, اور میرا جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے فوج کی, وہ تو ایسے چپ نہیں بیٹھے گی. اب آبویسلی فوج نے 2 دن سٹینڈ لیا, ایک دن سٹیٹمنٹ آئی, دوسرے دن سٹیٹمنٹ آئی جی مذاکرات جاری رکھیں. اب تیسرا یا چوتھا دن ہے فوج چپ ہے. بیچ میں یہ جو ہے آپ کی جو میسجنگ کنوے ہوئی ہے جی, پراکسی واریر جو آپ نے ایک ایتھوس روئٹرز کے ذریعے آپ نے جو بھی کیا ہے, جدھر سے بھی آپ آئے ہیں آپ نے کیا ہے. بائی دا وے سوشل میڈیا کو جس طریقے سے یوز کیا گیا ہے کہ جی یہ انٹیلیجنس وہ انٹیلیجنس, فلانے بندے پہ ہمارے پاس سگنل انٹیلیجنس ہے, یہ انٹرسپٹس ہیں, یہ میٹنگ کی ڈیٹیلز ہیں, اخباروں کو بتایا گیا ہے بلا کے رائیونٹ کی میٹنگ کے بعد کہ بھئی یہ اس قسم کی انٹیلیجنس فلانے بندے پہ. آپ سمجھ جائیں, وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک نیمز. دیکھیں کلیش آف انسٹیٹیوشنز ایک الگ ایک نیچرل چیز ہے. لاہور میں کون کس کے گھر ٹھہرا ہوا تھا, بیسیکلی تو کہانی اسی کی طرف جاتی ہے. ہاں تو کلیش آف وہ کر رہا ہے سارا اسکرپٹ رائٹر. کلیش آف انسٹیٹیوشن اب کلیش آف ایکٹرز پہ پہنچ گیا. اب چیزیں ذاتی ہو گئی ہیں. دیکھیں نعیم صاحب جب ذاتی ہوتی ہیں نا چیزیں, سو آل بیٹس آر. اینڈ گیم کیا ہے آپ کے لفظ میں؟ دیکھیں انالیسس, ٹائم ختم ہو رہا ہے, مومنٹم واز ود خان, مگر اس کی بھی لمٹس ہیں, اس کی فزیکل لمٹس بھی. یہ آج کل میں اب ختم ہونا ہے. آپ ملیں خان صاحب سے, ہی از ٹائرڈ, ہی از ہرٹنگ, بٹ ہی از ڈٹرمنڈ. ایوری بڈی از دیئر, ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, بٹ ہی از ڈٹرمنڈ. ٹھیک ہے بیٹھوں گا, مگر فزیکل لمیٹیشنز ہر چیز کی ہوتی ہیں. اگر وہ ہوں گے فاسٹ بولر, ہر ایک تو باقی تو نہیں ہے نا ادھر لوگ. تو باٹم لائن از, اور بائی دا وے فاسٹ بولر کو کنٹرول کرنا کیپٹن کا نائٹ میئر ہوتا ہے. یہ میرا انالیسس ہے, کیونکہ اسے شوق ہوتا ہے کہ میں, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں خالی کیچ نکلواؤں, کچھ ہوتا ہے کہ میں خالی گلی اڑاؤں. تو مے بی ان کا گلی کا وہ ہے, اور اگر وہ obsession آیا ہوا ہے تو نو کیپٹن scripted اور otherwise ندیم صاحب کین کنٹرول ہے. اچھا میں آپ کو آن ایئر کہوں کہ پرائم منسٹرز ریزگنیشن رائٹ ناؤ there is no such possibility. جو میں جن لوگوں سے بات کر سکتا ہوں, اگر میرے انالیسز میں اس میں کوئی تھوڑی بہت صداقت ہے, اور وہ نظر آنے لگ گیا 30 days جو خان صاحب نے اپنی جو اسٹیٹ پوزیشن سے ہٹے ہیں. عمران خان کو پیچھے ہٹنا چاہیے اس پہ. سپریم کورٹ کو ہائی پاورڈ بنائے, وہ ڈال دیں سارا کچھ ناصر الملک صاحب کے اوپر, جسٹس ناصر الملک کو فیصلہ کر لینے دیں. ٹھیک ہے, تو ایک میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشن اگر آپ کو اس پہ یقین ہے تو اس کو فیصلہ بھی کر لینے دیں. ٹھیک ہے, مگر یہ تو سیف سائڈ سیٹل ہو گئی نا. نہیں, فیس سیونگ ہے فار ایوری ون. نہیں, ناٹ فار ایوری ون. طاہر القادری صاحب لوگوں سے جو اور جو پاورز دیٹ بھی ہیں, وہ ول دے بی ہیپی ود آل آف دس اینڈ ول دے گو ہوم ہیپی. اگر فیصلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تھینک یو سر, گڈ ٹو بی آف سروس, سی یو, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد. تو ڈو یو تھنک کہ وہ پاورز دیٹ بی ہی چاہتی تھیں سارا کچھ؟ دیکھیں اب پھر بات ہو جاتی ہے گرجز کی, اب بات ہو جاتی ہے انسٹیٹیوشنل گرجز کی, اب بات ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم جانتے ہیں 90 سے اس پارٹی سے ہم ملتے آ رہے ہیں. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ بریک فوراً لے لینی ہے جی, فوراً بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وجاہت بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور خان صاحب کو میں مذاق میں کہتا تھا کہ اس دھرنوں کے دلہا میاں عمران خان ہے, اور کل رات سے وہ دلہن بھی ڈھونڈنے لگ گئے. بریک لے لے, بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. بچپن میں وہ اتوار والے دن نا ایک فلم لگا کرتی تھی, جب نیا نیا ٹی وی آیا تو وہ الیاس کشمیری اور سدھیر وہ ڈائلاگ بولا کرتے تھے, میں اڈی مار کے ترتیل آ جائیں گا. تو میں نے کافی دفعہ بڑے زور سے پاؤں مارا, لیکن کبھی زمین نہیں ہلی. تو یہ پولیٹیکل جو جلسے ہوتے ہیں, اس میں جو ہوتا ہے نا نعرہ, اس کی میرے خیال میں کافی حد تک افادیت وہ اسی سدھیر کی بڑک والی ہوتی ہے, یا الیاس کشمیری والی کہ میں اڈی مار کے ترتیل آ جائیں گا. لیکن یہاں پر معاملات جو ہیں وہ کافی سنجیدہ ہیں. طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وجاہت بھی موجود ہیں. تو طلعت حسین صاحب آپ سے پہلے پوچھ لیں کہ حل کی جانب ہم پہنچ گئے ہیں, یا ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیریل کر سکتی ہیں؟ نظیم شکریہ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ حل کی تعریف کس طرح کرتے ہیں. اگر حل سے مراد یہ ہے کہ حل چلا دیا جائے تو پھر میرے خیال میں آپ اس نقطے کے قریب کھڑے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے, چونکہ اتوار بھی ہے اور دور دراز سے لوگ بھی بلوائے ہوئے ہیں, تو ان کی ریلی کافی بڑی ہے. تو اس کراؤڈ کے سامنے آپ نے دیکھا جب وہ کنٹینر پر کھڑے تھے تو ابھی دھوم اور دھوم کے اندر ابھی سے وہ آئے ہوئے تھے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پھر اسپیچ کس قسم کی کریں گے. مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ آج وہ ذرا معاملات کو آگے لے کے جائیں گے. ہو سکتا ہے کراؤڈ کے اندر کچھ تھوڑی سی تحریک پیدا کریں. یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید وہ پی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کا عندیہ دیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو -1 ڈیمانڈ فارمولا تھا, یعنی 5 آپ کو قابل قبول ہیں, دونوں اس پر اتفاق کرتے ہیں, اور استعفے کی بات رہنے دیں, وہ عمران خان صاحب کو قابل قبول ہے. جس سے مراد یہ ہے کہ وہ حل جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اڈی کے بغیر, میں کہہ سکتا ہوں
وہ حل مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ وزیر اعظم کا استعفیٰ آپ کو ڈویبل نظر آتا ہے؟ وزیر اعظم کا استعفیٰ اگر آپ کو آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ڈویبل ہونا بھی نہیں چاہیے. سپریم کورٹ نے اس پر کہہ دیا ہے, پارلیمان اس کے اوپر بول چکی ہے, بار اس کے اوپر بول چکی ہے. زیادہ عقل مند لوگ جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر بول چکے ہیں. اگر آپ سیاسی الائنمنٹ دیکھیں فورسز کی, وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ جماعتیں نواز شریف صاحب کی محبت میں نہیں ہیں ان کے ساتھ کھڑی, وہ اپنا معاملہ درست کرنے کے لیے کھڑی ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت کا معاملہ گول ہوا تو پھر ہر طرف بال پھیلے گی, پروونشل اسمبلیز بھی جائیں گی, تو وہ یہ نہیں چاہتے. تو الائنمنٹ آف فورسز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب آپ کو بڑے تگڑے نظر آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس قسم کی تجویز کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہو یا نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا ہو. بہت شکریہ طلعت حسین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پرائم منسٹر کو ایز اے میٹر آف پرنسپل اس طریقے سے ہٹایا نہیں جانا چاہیے. میری اپنی یہی پوزیشن ہے, کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, لیکن اس سے گاڑی آگے نہیں چل سکتی. اگر ریلی آئے اور پرائم منسٹر کو نکال باہر پھینکا جائے, دیر شوڈ بی اے وے نا, کوئی آئینی قانونی راستہ ہونا چاہیے. مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد صاحب, 5 نکات ادر دین پی ایم ریزگنیشن, دونوں فریق کہتے ہیں اب ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا, صرف تفصیلات طے کر رہے ہیں. تو یہ کافی ہے, معاملات طے پا جائیں گے آج ہی رات, کچھ کول ڈاؤن ہو جائے گی سچویشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 5 نکات 5-1 کہہ لیں یا +1 کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کی پارلیمنٹ میں جو اکثریت ہے وہ 10% ہے, اس کے 90% سے زیادہ مطالبات مان لیے ہیں حکومت نے. تو اس سے زیادہ جمہوری انداز یا مسئلے کو حل کرنے کے طرف سنجیدگی اور رسپانسبلٹی کا تو مظاہرہ میرا خیال کرنا مشکل ہے. اور وہ دوسرے مطالبے میں کہیں کوئی سبسٹینس نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. اور لوگ, آپ نے ابھی شاید طلعت حسین صاحب نے کہا کہ یہ اس کو سیریسلی نہیں لیا. پاکستان کے کسی بھی یعنی کہ ادارے نے بشمول وکلاء کے, بشمول سول سوسائٹی کے, دیگر سیاسی جماعتیں, پارلیمنٹ, تو کس نے اس کو, مطلب کہ آپ سب اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو میاں صاحب نے صرف عمران خان کی بات ماننی ہے, پورے ملک کو بھی تو دیکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو فال آؤٹ ہیں, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, وہ ہمارے جیسے لوگ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا حکومت آنا جانا, لیکن اصل جو کانسیکوینسز بھگتنے ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں نے 10-10 سال بھگتے ہیں, ہم بھی ان میں سے ہیں. مشاہد صاحب, لیکن مجھے صرف ایک آپ سے میسج چاہیے کہ جو اگر 5 نکات کے اوپر رضامندی موجود ہے تو آج یہ تھوڑا سا اسکیل ڈاؤن ہو جائے گی سچویشن, تھوڑے سی چاہے گی بہتری. مجھے امید ہے کہ ان کی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سیاست میں رہے ہیں کافی طویل عرصے سے, اور اگر نہیں بھی پہلے ان کی بات مانی جا رہی تھی, تو ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جب لوگ اپنی بات بہت زیادہ زور سے کرتے ہیں اور ان کی پھر سننی ایونچولی پڑ جاتی ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ لوگ اب اس پہ بہت زیادہ کھل کے بات کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں بھی, اور ایونچولی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انہیں مطلب کہ ایک ایسی معقول بات پہ آنا پڑے گا جو ڈویبل ہو. اچھا, بالکل اینڈ کے اوپر ہوں, صرف ایک لائنر اور بتا دیجیے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ FIR کٹنی چاہیے شہباز شریف کے اوپر. 14 بندے ان کے جو ہیں, ان کی وہ کہتے ہیں شہادت ہوئی, 83 بلٹ انجریز کے ساتھ پڑے. کیا یہ مطالبہ قابل قبول ہے؟ دیکھیں, میں یہ اس سے پہلے دیکھیں اس پہ کمیشن جو بنا ہے انہوں نے ان کو کلیئر کیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس پاکستان میں حکومتوں کے ہوتے ہوئے ہزاروں لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں. مثلا پچھلے 5 سال میں 9000 صرف کراچی میں قتل ہو گئے. اس کے باوجود 14 یا میں 9000 کی بات نہیں کر رہا, ایک آدمی کا بھی قتل اگر واقعی کسی حکومت کے نمائندے پہ ثابت ہو, ورنہ تو پھر یہ حکومتیں چل ہی نہیں سکتی نا, کہ وہ کہیں کوئی حادثہ ہوگا اور اس کو کوئی پلے کرے گا اور وہ کہے گا جی وزیر اعظم استعفیٰ دے دے, وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے. پھر یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ہماری ایک قانونی رستہ اختیار کیا, وہ اس کو قواش کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ کا ڈیسیژن, اس کا انتظار کرنا چاہیے. صبح ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا. میں آپ کی بات سے یہیں سے آپ کو خداحافظ بھی کروں گا. صبح ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ہے جس میں نون لیگ گئی ہے کہ یہ جو FIR کا معاملہ جس میں جو نام ڈالے گئے ہیں, PM, CM, انفارمیشن منسٹر خواجہ سعد, یہ سارے نام اس کا حصہ ہو نہیں سکتے. میرے خیال میں ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ شاید بنیاد ڈالے گا طاہر القادری صاحب سے معاملات کیسے ہوں گے. اور کل شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں بھی ہوں گے.
اگر ہائی کورٹ کا فیصلے کے بعد شاید ان کی ملاقات ہو تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ماحول ہوگا جس میں وہ کسی نقطے کے اوپر ایگری کر سکتے ہیں کہ کیسے دھرنا ختم کیا جائے. وجاہت میں پر امید ہوں کہ معاملات کل جو ہے ہمیں لوگوں کو بتائیں گے کہ ٹھیک ہے براڈر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اب پیچھے پیچھے واپس جانا شروع ہو جاؤ. اور میرے خیال میں جو مارچرز ہیں ان کو بھی اپنی پوزیشن ری ایڈجسٹ کر لینی چاہیے. میرا میسج یہی ہے سب کے لیے. یو آر سچ اے نائس گائے, اتنے سویٹ آدمی ہیں آپ سب کو آپ کا ایڈوائزر لگنا چاہیے سب کو. 48 گھنٹے میں انہیں کہتا ہوں سیاسی لوگوں کو نا واٹر ٹینکرز ہاتھ میں رکھنے چاہیے, فیول ٹینکر گھر چھوڑ کے آیا کرو. ٹھیک ہے, تو یہی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نو گڈ ایڈوائس, یو آر سچ اے نائس گائے. مگر آئی ایم گوئنگ ٹو بیک ٹو ڈفر ود ریسپیکٹ, معذرت کے ساتھ. دیکھیں میں ذرا سا پیسمسٹک اس لیے ہوں کہ اگر آپ اسپیکٹرم کھول لیں نا, جو سیاسی اسپیکٹرم یا سسٹمک اسپیکٹرم کو جو چینج کرنے کا جو ایک یہ جو کیمپین بنایا گیا ہے, چاہے یہ جمہوری کیمپین یا جو بھی ہے, آپ اگر زرداری رجیم پہ جائیں تو ان کا ایک منٹ میں کلوزنگ پہ آ جائیں گے. ان کا پہلا سال بھی ایسا گزرا تھا, پھر ایک ہنی مون پیریڈ تھا, پھر آپ کا میمو گیٹ ہوا اور وہ دن تھا, اور پھر آخری دن تھا ان کا he was a prisoner in his own presidency. اس سچویشن میں میمو گیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کی جو نائس گائے انالیسس ہے وہ صحیح ہو, اور فرض کریں یہ جو 5-1 ہے یہ ہو جائے, اور فرض کریں یہ ملبہ پورا سپریم کورٹ ایکسپٹ کرے اور سارٹ کر دے and everybody goes home happy. مگر پھر بھی جو اس ملک میں موڈ بن چکا ہے, ایک اٹریشن بن چکی ہے, ایک تو یہ جو حکومت ہے اس کا جو فیبرک ہے وہ پھٹ چکا ہے. اب اس میں آپ جتنے بھی ٹانکے لگائیں, جتنے بھی آپ رفو اسے کریں, جو بھی ہے, the fabric of large majority آپ کہتے ہیں damage is already done. damage is done, اور جو attrition ہے, erosion ہے پاور کی, وہ ہو چکی ہے. کل نیریٹو صحیح نہیں ہوگا, جو بھی ہو جائے, جو ابھی خان صاحب سپیچ کر لے کہ میں معاف کرتا ہوں, چلو لیٹس آل گو ہوم, پھر بھی کل میاں صاحب ول ناٹ بی دا سیم پرسن جو اٹھے گا, شیروں کی طرح جمائے لے گا اور اپنے وہ اپنے ڈرائیون والے تھرون پہ آگے بیٹھے گا. وہ نہیں ہوگا, ڈرائیون تھرون وہ نہیں ہوگا. پاور ایروژن میاں صاحب کی ہوئی ہے اس سچویشن میں, میرے خیال میں اوائڈ کر سکتے تھے. 15 دن پہلے بھی, 15 ماہ پہلے بھی, دونوں دفعہ آپشن تھی. جب یہ مارچ شروع ہوا اس وقت بھی تھی, اور 15 ماہ پہلے جب انہیں ہاسپٹل بیڈ سے ملے تھے اس وقت بھی تھی. دونوں اپرچونٹیز مس ہوئی, آج بھی آپشن ہے. اپرچونٹیز مس ہوئی ہیں, مگر اب ندیم صاحب بات ایکٹرز پہ نہیں رہی نا. یہ دیکھیں ایکٹرز, آپ میاں صاحب ہیں, میں خان صاحب, ایکٹرز اور رینٹر ہو گئے. ہاں نہیں, اب ایجنسیز اور آ گئی ہیں, معاملہ بڑا بن گیا ہے, امریکہ انوالو ہو گیا ہے, IMF کو آپ سائڈ کر رہے ہیں, زرداری صاحب آ گئے ہیں, آف کورس جو اسپیکولیشنز فیول ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, وہ اس میں کود پڑے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو اسپیکولیشن آئی ہیں جس پہ پرائم منسٹر ہاؤس نے کل رات وضاحت بھی جاری کی, میں ابھی ڈسکس کرنے کے لیے, میں پروڈیوسر صاحب ٹائم نہیں دے رہے, مجھے ختم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا سر, وہ وضاحت وہ جاری کی کہ ڈونٹ ایور بلیو اے اسٹوری انٹل اٹ از آفیشلی ڈینائڈ. اٹ از آفیشلی ڈینائڈ. یہ پروگرام کا حصہ یہاں سے ہم کر رہے ہیں, یہاں سے میں ندیم ملک اجازت دوں گا, لیکن سما بھی آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ بھی سما کے ساتھ رہے گا. عمران خان کی اسپیچ بھی سنوائیں گے اور حل میں کیا کیا چیزیں طے پا چکی ہیں, کیا تفصیلات ہیں, اس سے بھی آگاہ کریں گے. سما کے ساتھ رہیے گا.